اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور کل کی تقریر کا جو عنوان رہے گا وہ انشاءاللہ تعالی شان اہل بیت رہے گا، اور انشاءاللہ پرسوں جو تقریر کا عنوان رہے گا حضرت مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ 3 دن گزر جائیں گے۔ چوتھا دن انشاءاللہ تعالی جو عنوان رہے گا وہ کربلا شریف جانے کے حالات کیا بنے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد کے طور پہ کسے بھیجا۔ انشاءاللہ یہ 5واں دن امام حسین کی کربلا میں آمد، اور اللہ کی توفیق سے اہل بیت اطہار میں کچھ کی شہادت، اور پھر 6 دن انشاءاللہ تعالی کربلا شریف کا وہ خونی منظر جس کے بارے میں بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کربلا شریف کے وہ واقعات بیان ہو رہے ہوں اور انسان امام حسین کے نام سے کوئی منت مانگ کے محفل میں بیٹھ جائے، محفل سے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی منت کو پورا کر دیتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حسینیوں، اہل بیت کے چاہنے والوں، پنجتنیوں، یہ خیال کر کے بیٹھنا یہ اس کی محفل ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، جو مالک جنت ہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ ادب یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ آپ سمجھ جائیے کل قیامت کے دن ہم جن کی جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں یہ انہی کی محفل ہے۔ کیسے بیٹھنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کیسے بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے مالک کی دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان، اے گناہ کر کر اللہ کی رحمت کو تلاشنے والے انسان، یا ایھا الانسان۔ اب قرآن پڑھیے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنے بندوں کو مخاطب کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گفتگو کرنے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان۔ اللہ انسانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، انسانوں کو اپنی طرف مخاطب کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا گناہ کر چکا ہو کہ وہ اسلام کے دامن سے نکل چکا ہو، تو اب وہ یہ سوچے کہ جب اللہ ایمان والوں کو ہی بلا رہا ہے تو شاید میری کوئی گنجائش نہ ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کتنا بڑا گناہ کیا ہو، کتنے بڑے گناہگار ہو، کتنے بڑے سیاہکار ہو، کتنی معصیت میں زندگی گزری ہو، اور کتنے گناہوں میں زندگی ڈوبی ہو، تم کیسے بھی ہو مگر میرے بنائے ہوئے ہو، مگر تم انسان ہو۔ اے گناہگار، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا بلکہ میں تمہیں آواز دوں گا، تو اس انداز میں آواز دوں گا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان، اے مالک کی
دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان ما غرکا بربک الکریم، اب تو واپس آ جا۔ محبت کے ساتھ اللہ آواز دے رہا ہے، اے مالک کی دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان، ما غرکا بربک الکریم، تو اپنے کرم کرنے والے، کرم فرمانے والے، رحم کرنے والے رب کی طرف واپس آ جا۔ اتنی محبت سے اللہ آواز دے رہا ہے، اتنی محبت سے اللہ پکار رہا ہے، اور آواز ہی نہیں بلکہ یاد دلا رہا ہے، الذی خلقکم، اے بھاگے ہوئے انسان یہ مت بھولنا کہ جو رب تمہیں محبت سے بلا رہا ہے، الذی، اسی نے، اسی رب نے، اسی مالک نے جو تمہیں آواز دے کے بلا رہا ہے، اسی رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی رب نے تمہیں بنایا ہے، اسی رب نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے مالک دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان، ما غرکا بربک الکریم، اپنے کریم رب کی طرف واپس آ جاؤ، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں اس بات کو بس ذہن میں رکھنا اور میری گفتگو کو آگے سماعت کرو۔ میں اپنے گفتگو کے سفر کو آگے بڑھاؤں، یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرا، اب آپ اندازہ لگائیے، جب زمین پر کچھ نہ تھا، آسمانوں پہ کچھ نہ تھا، جب دریا میں موجیں نہ تھیں بلکہ دریا کا بھی وجود نہ تھا، جب شمس و قمر نہ تھے، جب بحر و بر نہ تھے، جب خشک و تر نہ تھے، یہ سمندر کی موجیں، یہ زمین کی بہاریں، یہ انجمن کی تمام شے، جب کچھ بھی کائنات میں نہ تھا، جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، تو اس وقت ایک ذات اس وقت بھی حاکم تھی، اس وقت ایک ذات تب بھی مالک تھی، اس وقت ایک ذات کا وجود تھا جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں بزرگوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز میں موت آئے گی، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا کی ہر چیز مٹ جائے گی، مگر اللہ کی ذات ایسی ہے، نہ اس پہ کوئی جو ہے وہ زوال تھا، نہ اس ذات میں کوئی زوال ہے، نہ اس ذات میں کوئی زوال ہوگا۔ وہ مالک تھا، مالک ہے، مالک رہے گا۔ وہ خالق تھا، خالق ہے، خالق رہے گا۔ وہ رازق تھا، رازق ہے، رازق رہے گا۔ وہ پیدا کرنے والا تھا، پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا رہے گا۔ عزت جس کے قدرت میں ہے وہ اللہ ہے، ذلت جس کے قدرت میں ہے وہ اللہ ہے، رزق دینے کا اختیار جس کے قدرت میں ہے وہ اللہ ہے، بندوں کو جو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے وہ اللہ ہے، جو اپنے محبوب بندوں کو ان کی قبروں میں زندہ رکھتا ہے وہ اللہ ہے، جس نے آدم کو پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے موسیٰ کو بنایا وہ خدا ہے، جس نے زکریا و یحییٰ کو بنایا، ابراہیم و اسماعیل کو بنایا، ہارون و موسیٰ کو بنایا، اور کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو پیدا کرنے والا اور ان نبیوں میں رسول بنانے والا وہ خدا ہے۔ اور ان سب کو جب پیدا کر دیا اور زمین و آسمان اللہ نے بنا دیے، چرند و پرند اللہ نے بنا دیے، جب دریا میں موجیں اللہ نے دے دی، جب سمندر میں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو وجود بخش دیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں سب سے پہلے جب زمین بھی نہیں بنائی تھی تو اس زمین کے اوپر کچھ نہ تھا، جب زمین بھی نہ تھی زمین پر تو جانتے ہیں اللہ نے پانی کو وجود بخشا تھا، اور جب پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا، جب پانی ہی پانی زمین کے اوپر تھا اور زمین نہ تھی یہاں پہ زمین کا وجود نہ تھا، تب اللہ تبارک و تعالی نے کن کہا، کن جیسے ہی اللہ نے فرمایا کہ پیدا ہو جا، کائنات کی ہر شے اللہ کا حکم پا کر پیدا ہوتی گئی، پیدا ہوتی گئی، پیدا ہوتی گئی۔ جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، چونکہ زمین
زمین پانی کے اوپر بنائی گئی تھی اور زمین ہلنے لگی، زمین ہل رہی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں زمین نے عرض کیا پروردگار تو نے مجھے پانی پہ بنایا ہے، میں اپنے وجود کے لیے پانی کی محتاج رہوں گی، کیا پانی مجھے یوں ہی ہلاتا رہے گا؟ جب زمین کی فریاد اللہ تعالیٰ نے سنی تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کپانے سے اور ہلنے سے روکنے کے لیے اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیے اور پہاڑ کا وزن زمین کے اوپر دے دیا اور اللہ نے فرمایا زمین اللہ تیرا قادر ہے، تجھے پیدا کرنے والا ہے، یہ لے پہاڑ کا وزن تو لے لے تاکہ اب پانی تجھے ہلا نہ پائے۔ بے شک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب بنایا تو پھر پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پہاڑوں سے زمین کو وزنی کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے درخت زمین میں اگائے، چرند و پرند کو اللہ نے وجود بخشا، شمس و قمر کو وجود بخشا، بحر و بر کو وجود بخشا۔ وہ خالق کائنات ہے، سوچو کتنی حسین تخلیق ہے اس کی، کتنی حسین بناوٹ ہے اس کی، جو اللہ نے بنا دیا ہے۔ زمین والے پورے مل کر ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اتنا قادر ہے کہ ایک رنگ کی مٹی سے لاکھوں قسم کے اناج پیدا کر دیتا ہے، لاکھوں قسم کے پھل پیدا کر دیتا ہے، لاکھوں ذائقے کی چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ سیب کھاؤ گے تو الگ مزہ ہے، کیلا کھاؤ گے تو الگ مزہ ہے، انگور کھاؤ گے تو الگ مزہ ہے، ہر پھل اپنے میں ایک الگ مزہ لیے اللہ کے وجود کی نشانی ہے کہ جس رب کو یہ قدرت ہے کہ وہ ایک رنگ کی مٹی سے ہزاروں لاکھوں قسم کے اناج پیدا کر سکتا ہے، لاکھوں قسم کے پھل پیدا کر سکتا ہے اور ہر انسان کو الگ الگ شکل دے سکتا ہے، ہر انسان کو الگ الگ وجود دے سکتا ہے۔ آپ اپنے رب بے شک حق ہے۔ کون کون سی نعمتیں گنو گے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ دیکھو عزیزان گرامی، اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے کہ جہاں پہ آ کے سائنس نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ہاں ہاں سنیے وہ نعمت کون سی ہے۔ آپ کو ایک شکل سے ملتی ہوئی دوسری شکل دنیا میں مل سکتی ہے، آپ کو آواز سے ملتی ہوئی دوسری آواز دنیا میں مل سکتی ہے۔ ابھی شاعر اسلام نے بہت شاندار کلام پڑھا ہے، ہو سکتا ہے ان کی آواز کی کوئی کاپی کر لے، کر سکتا ہے، کلام کی کاپیاں کی جاتی ہیں۔ ناظم اجلاس حضرت نے بہت اچھے اشعار پڑھے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس کی کاپی کر لے، حافظ سمیع اللہ کے اشعار کی کاپی کر لے۔ عزیزان گرامی پتا چلا کاپی ہر چیز کی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ کاپی تیار کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے ملتا ہوا مل جائے، مگر آج بھی اللہ کی اس عمدہ تخلیق دنیا کے سامنے چیلنج ہے، اور پوری سائنس جہاں آ کے گھٹنے ٹیک رہی ہے۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ رب کی قدرت ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ شاندار تخلیق تمہارے پاس بھی ہے اور تمہارے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے پاس ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ آپ کے فنگر پرنٹ ہیں، ہاتھوں کی لکیریں۔ یہ فنگر کی جو یہ پرنٹ ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ پرنٹ ہر انسان کا الگ ہوتا ہے۔ فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے نا، آپ جب آدھار کارڈ بنوانے گئے ہوں گے تو آپ نے فنگر پرنٹ لگایا ہوگا، لگایا تھا نا؟ یہ فنگر پرنٹ جو ہے نا، یہ ہر انسان کا الگ، یہاں پہ جتنے بیٹھے شکل تو مل سکتی ہے، آواز تو مل سکتی ہے، مگر اے اللہ تیری قدرت پہ قربان، دیکھو تو ایک سے معلوم ہو، مگر جب لگاؤ تو کسی کا کسی سے نہ ملے۔ جو شان یہ قدرت کے ساتھ انسان کو پیدا کرے اسی کا نام اللہ ہے، بے شک زندہ باد، اسی کا نام خدا ہے۔ آپ دیکھیے فنگر پرنٹ کسی کے کسی سے نہیں ملتے ہیں، وہ سب کے الگ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ زمین پر ملینوں بلینوں انسان ہیں جن کی تعداد کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ خالق کتنا عمدہ پیدا کرنے والا کہ مردوں کو پیدا کرے تو الگ فنگر پرنٹ کے ساتھ، عورتوں کو پیدا کرے تو الگ فنگر پرنٹ کے ساتھ، اور پھر مردوں کے
کے فنگر پرنٹ میں کسی کو ملنے نہ دے، اور روئے زمین پہ ہر انسان کو الگ الگ نشانی کے ساتھ جو پیدا کرے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ جب سائنس نے اللہ کے وجود پہ سوال کھڑے کرے اور لوگوں نے جب پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہونے لگے اور پڑھے لکھے لوگ جب ناستک ہونے لگے اور جب لوگوں نے اللہ کے وجود کا انکار کرا، تو وہ رب ہے، وہ لڑتا نہیں ہے، وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسا چیلنج دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ لاؤ تم جواب لا سکتے ہو۔ جس طریقے سے فرعون نے جب اپنے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے فرعون سے کہا تھا، اے ابراہیم، اے فرعون سن، میرا خدا سورج کو پچھم سے ڈباتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو کر کے دکھا۔ جی بے شک حق ہے، تو خدا ہے تو کر کے دکھا۔ خاموش بیٹھ گیا، کیونکہ آسمان پہ تو کسی کی قدرت نہیں چلتی۔ جی بے شک۔ جب اللہ کے نبی نے اس سے کہا اپنے کو خدا کہتا، کر کے دکھا، خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ جب دنیا نے اللہ کے وجود میں سوال اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے سب کا جواب اس صورت میں دے دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ آسمان پہ نگاہ اٹھاؤ گے نا، تمہارے رب نے ایک ایسا شامیانہ تان دیا ہے جس میں کوئی چھید نہیں پاؤ گے۔ کسی نے آسمان میں چھید دیکھا تو بتائے؟ دیکھا؟ ایک زمین، سینکڑوں رنگ کی مٹی یہاں پہ موجود، کہیں کی زمین پتھریلی ہے، کہیں کی زمین جو ہے وہ ہریالی والی ہے، کہیں کی ریگستان ہے نا، کہیں کا چمنستان ہے۔ تو جو رب ان ساری چیزوں میں قدرت رکھتا ہے اسی کا نام رب العالمین ہے، اسی کو ہم حکم الحاکمین کہتے ہیں، جس کے حکم کا محتاج زمین کا ذرہ ذرہ ہے، ہر شے اللہ کے حکم کی محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشا۔ ایک دن، اب آپ سنیے اللہ نے کیوں بنایا ہر چیز کو۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، وہ پہاڑ جہاں پہ اللہ سے باتیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، آج ایک راز کھول، ایک راز کی بات بتا۔ اے مولا، جب نگاہ اٹھاتا ہوں، جب آسمانوں کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں عرش کی کرسی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اے پروردگار، زندہ باد، یہ تو میری امت بھی کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ، مگر اے پروردگار جو آگے لکھا ہے محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پوچھتے ہو ان کے بارے میں؟ تو موسیٰ سنو، یہ میرے آخری نبی اور میرے حبیب، موسیٰ یہ میرے آخری نبی میرے حبیب کا نام ہے، جس نام سے مجھے اتنی محبت ہے اور ان کی ذات سے اتنی محبت ہے کہ میں نے اپنا ذکر اکیلے کرنا گوارا نہیں کرا، اسی لیے عرش کی کرسی پر میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام، بے شک زندہ باد، میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ میں تیرا کلیم، کلیم مطلب تجھ سے بات کرنے والا ہے، مولا میں تیرا کلیم تجھ سے بات کرتا ہوں، تیرا نبی تو نے نبوت دیا، اے اللہ یہ بتا کہ پوری زمین پر، کیا پوری زمین پر مجھ سے بھی زیادہ تیرے کوئی قریب ہے؟ اللہ فرماتا موسیٰ ہے۔ کہا رب وہ کون ہے؟ کہا محمد ابن عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں پروردگار آخر یہ ہیں کون؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ وہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے
تو میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، پہاڑ نہ بناتا، شمس و قمر نہ بناتا، بحر و بر نہ بناتا، خشک و تر نہ بناتا۔ دریا کی روانگی ہے تو انہی کے صدقے میں ہے، چمن میں جو بہاریں ہیں انہی کے صدقے میں ہے، حتیٰ کہ موسیٰ آدم کو پیدا کیا تو انہی کے صدقے میں، عیسیٰ کو پیدا کیا انہی کے صدقے میں، زکریا کو پیدا کیا انہی کے صدقے میں، ہارون کو پیدا کیا انہی کے صدقے میں۔ اے موسیٰ حیران مت ہو، تم بھی پیدا کیے گئے ہو تو انہی کے صدقے میں۔ بے شک حق ہے۔ عرض کرتے ہیں پروردگار ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اگر اس نبی کو پیدا کرنا، توجہ دیجئے گا مسلمانوں، فخر کرنا اپنی نصیب پر کہ اس نبی کی تم امت میں ہو۔ اللہ نے کس سے کہا؟ موسیٰ سے کہا، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، وہ موسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں، وہ موسیٰ جن پہ اللہ کے احکام نازل ہو۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ اگر اس حبیب کو، اس نبی کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کبھی یہ ظاہر نہ کرتا کہ میں خدا ہوں۔ بے شک حق ہے، زندہ باد۔ اگر میں اپنے کو ظاہر اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس نبی کو پیدا کرنا میرا مقصد ہے۔ زندہ باد۔ بے شک۔ اے موسیٰ، میں تو قرآن کہتا ہے کہ میں تو چھپا خزانہ ہوں۔ اللہ کیا فرماتا؟ اللہ تعالیٰ چھپا تھا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے، کس سے؟ اپنے نور سے، کس سے؟ اپنے نور سے، اپنے نور سے۔ اب نبی کو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کر رہا ہے یہ بھی سن لو، نبی کیسے پیدا ہوئے یہ بھی سنو۔ اللہ نے اپنے نور سے، جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چرند نہیں تھا، پرند نہیں تھے، شمس و قمر، بحر و بر، کچھ نہیں، نتھنگ، کچھ نہیں، زمین پر کچھ نہیں، آسمانوں میں کچھ نہیں، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ نہیں، صرف ایک ذات اللہ۔ کس کی؟ اللہ کی ایک ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے کو پہچانواؤں تو سب سے پہلے اس نے اپنے نبی کو وجود دیا۔ اب کیسے نبی کو پیدا کیا؟ اللہ نے اپنے نور سے، توجہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کرا۔ اپنے نور، جب نور میں ملا خدا، معرفت کی بات ہے، خانقاہی افراد ہے، نور کے ساتھ ملا تو خدا، نور میں ساتھ جب تک تھا خدا نے جدا کرا تو رکھ دیا مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب نور کے ساتھ تھا تو خدا، اس نور کو اللہ نے جدا کیا، نام رکھا مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، اس نور کا نام محمد مصطفیٰ رکھا۔ اچھا، اب جب نور کا نام محمد مصطفیٰ رکھا، ابھی حضرت شان علی صاحب ناشریف پڑھ لیتے، آپ نذرانہ دے رہے تھے۔ اب جب آپ نے نذرانہ دیا تو ظاہر سی بات ہے اس کو انہوں نے کہیں تو رکھا، کہیں تو رکھا، تو پتا چلا ہر چیز کے لیے رکھنے کے لیے کوئی جگہ ضروری۔ بے شک ہے، ہر چیز کو رکھنے کے لیے جگہ ضروری۔ آسمان تھا نہیں، زمین تھی نہیں، اب جب آسمان اور زمین ہی نہیں تو اس کے اندر جو کچھ وہ بھی نہیں۔ بے شک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو رکھا کہاں؟ رب نے اپنے نبی کے نور کو رکھا کہاں؟
صوفیہ کرام فرماتے ہیں حضور کے حدیث کی روشنی میں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وکل خلقکم عالم من نوری. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. وکل خلقکم عالم من نوری. پھر میرے نور سے اللہ نے ساری دنیا کے ہر عالم کو پیدا کیا. بے شک سبحان. میرے نور سے سارے عالم کو پیدا کیا. تو جب نبی کو پیدا کیا نبی کا نور رکھا کہاں آپ جانتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس جگہ اللہ نے رکھا تھا. اللہ نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا. اس نور کا نام نور مصطفیٰ رکھا, محمد مصطفیٰ رکھا. اور جب نور کو جدا کیا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. رب کی محبت کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس نبی کو اپنے سے دور کرے. اللہ نے واپس اسی نور کو اپنے پاس رکھ لیا. اے میرے حبیب تاکہ کل جب میں سب بنا دوں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے خدا نے مصطفیٰ کو دور کیا تھا. حبیب تو میرے پاس رہے, میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر شہدائے کرب و بلا, حضور فیض ملت. اے میرے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. پھر حضور کے نور سے اللہ نے پورے عالم کو بنایا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں اسی لیے تو نور والے کہے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور شعر ہے فاضل بریلوی کا کہ یا رسول اللہ, یہ شعر سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یا رسول اللہ ترمیم کے ساتھ جو شہید کربلا سے ملے وہ شجرہ نور کا, سیدہ فاطمہ تیرا سارا قنبہ نور کا, مولا علی کا ہے ہر دلارہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ نے سنا ہوگا نا. اب انشاءاللہ تعالی اسی نوری گھرانے کا ذکر ہمیں 5 دن اور سننا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اسی نوری گھرانے کا صدقہ ہمیں ایسا لے کے جانا ہے کہ پورے سال اور پوری زندگی ان کا صدقہ کھا کے جیتے رہے. عزیزان گرامی بس مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کروں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کے مقدس دن صبح صادق کے وقت پیر شریف کے دن اس زمین پہ تشریف لائے. حضور کی آمد کا صدقہ تھا کہ کائنات کی ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑی تھی, اور حضور کی تعظیم کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ کھڑا تھا, اور صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی تھی, اور ہر طرف حضور اسی صلاۃ و سلام کی صداؤں کے ساتھ زمین پہ میرے آقا تشریف لے آئے. اور حضور کے آنے کی یہ برکتیں تھی کہ زمین پہ کفر کا خاتمہ ہوا, شرک کا خاتمہ ہوا. نہ جانے کروڑوں معبودان باطن کی عبادت میں جو مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خدا کا راستہ دکھانے والا نبی بھیج دیا, ایک خدا کے لیے جھکنے والا نبی بھیج دیا. اور آج وہ نبی زمین پر پیدا ہو رہے ہیں جس نبی کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں نے دی تھی. حضرت عیسیٰ نے دعا کری تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے زمین پر دوبارہ بھیج تو نبی بنا کے نہیں بلکہ اپنے نبی محمد رسول اللہ کا امتی بنا کے بھیج. اس نبی کے تم امت میں ہو مسلمانوں, فخر کرو اپنی زندگی پر, اپنی زندگی پہ ناز کرو. جتنی بڑی تمہاری ذات ہے تمہارے کام اتنے ہی اچھے ہونے چاہیے.
تمہارے نسبت جتنی بڑی ہے اتنے ہی تمہارے کام اچھے ہونے چاہیے. ہماری نسبت محمد رسول اللہ کی امت سے ہے, ہماری نسبت نبی سے ہے, اور نبی سے نسبت کے باوجود بھی اللہ اللہ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں کہ آج سب سے زیادہ برائیاں جس قوم میں پائی جا رہی ہیں وہ ہم اور آپ. جو نبی شراب کو مٹانے کے لیے زمین پر آئے تھے, آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا شراب پی رہا ہے. جو نبی زنا کو ختم کرنے کے لیے زمین پر آئے تھے, اسی نبی کا امتی زنا کر رہا ہے. جو نبی پردہ سکھانے کے لیے زمین پر آئے تھے, آج اسی نبی کی امت کی شہزادیاں, اسی نبی کے امت کی بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں. جو نبی اونچے اور نیچے کا فرق ختم کرنے کے لیے زمین پر آئے تھے, آج ہمیں مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ یہ غرور ہے کہ ہم اونچے ہیں تو وہ نیچا ہے. مسلمانوں نہیں, تم میں سے بڑا وہ ہے, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں. اس کا ثبوت یہ ہے ایک ہی صف میں اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوتے ہیں مسجد میں, وقت کا بادشاہ ہو, چاہے وہ غوث ہو, چاہے وہ قطب ہو, چاہے وہ عبدال ہو, مخدوم ہو, مجذوب ہو, سالک ہو, قلندر ہو, پروفیسر ہو, انجینئر ہو, عالم ہو, فاضل ہو, شاعر ہو, پیر ہو, کوئی ہو, تمہاری ساری شان جب تک ہے جب تک تم مسجد کے باہر ہو. جیسے ہی مسجد کے دروازے کے اندر گئے تو یوں کہہ لو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز, نہ کوئی یہاں کالا ہے, نہ کوئی گورا ہے, نہ کوئی اونچا ہے, نہ کوئی نیچا ہے, نہ کوئی امیر ہے, نہ کوئی غریب ہے, نہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی مرید ہے, نہ کوئی سورمے دار ہے, نہ کوئی عہدے دار ہے, نہ کوئی راجہ ہے, نہ کوئی پرجا ہے, بلکہ آنے والے ہر شخص کا حاکم ایک ہے جس کا نام خدا ہے. مصطفیٰ نے یہ اصول بنا کر بتا دیا, اے لوگو تم میں سے بڑا وہ نہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو, جس کے پاس پاور زیادہ ہو, جس کے پاس عہدہ بڑا ہو, بلکہ تم میں سے بڑا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے, جو پرہیزگاری اختیار کرے. اور یہی پرہیزگاری کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی کے اہل بیت نے اپنی قربانیوں کو دیا ہے. حضور کے اہل بیت نے اسی دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی کے گھرانے نے گردن کٹائی ہے. مسلمانوں قدم اٹھانا, پیر اٹھانا, مگر یہ دیکھ لینا کہ یہ پیر جب بھی اٹھے تو حلال راستوں پہ جانے کے لیے اٹھے, مسجد جانے کے لیے اٹھے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اٹھے. حرام راستوں پہ جانے کے لیے ہمارا پیر کبھی نہ اٹھے. ہاتھ اٹھے تو ظلم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے, خیرات دینے کے لیے, مدد کرنے کے لیے. آنکھیں اٹھیں تو ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھنے کے لیے نہیں. نوجوانوں تمہاری توجہ, نگاہیں اٹھیں تو بے پردہ دیکھنے کے لیے نہیں, بلکہ نگاہیں اٹھیں تو قرآن پڑھنے کے لیے اٹھنے, آل رسول کو دیکھنے کے لیے اٹھیں, عالم دین کو دیکھنے کے لیے اٹھیں. اور جب ہمارا یہ معاشرہ ہو جائے گا تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. مگر مسلمانوں قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میرا ایمان ہے, میرا جسم ہے, میری روح ہے, اس خالق کی قسم ہے کہ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان اپنے کردار میں, اپنے عمل میں بن گئے تو کل قیامت کا میدان ہوگا. یہ زمین پہ ہم کہہ رہے ہیں ہم حسین کے ہیں, قیامت میں حسین کہیں گے یہ ہمارا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھیں.